غزہ۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ پٹی کے رہائشیوں کو نقل مکانی کے لیے آج بروز ہفتہ محفوظ راستہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان لوگوں کو خان یونس جانے کا کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بقیہ ہدایات بعد میں دی جائیں گی۔ قبل ازیں جمعے کو 1 ملین سے زائد فلسطینیوں کو غزہ پٹی چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیلی علاقوں پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیلی فوج کی جوابی کارروائیوں میں فلسطینی ذرائع کے مطابق اب تک تقریباً 1900 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے حملے میں 1300 سے زائد اسرائیلی مارے گئے تھے۔ درمیان اسرائیلی فوج نے لبنان میں رائٹرز کے ایک صحافی کی ہلاکت پر معذرت کی ہے۔ ریاض۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق مذاکراتی عمل فی الحال معطل کر دیا ہے۔ ریاض میں سفارتی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ غزہ پٹی میں حماس اور اسرائیلی فوج کے مابین جاری لڑائی کے سبب یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پچھلے ماہ ہی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اندیا دیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پیرس۔ فرانسیسی شہر آراس میں ایک استاد کے قتل کی واردات کی تفتیش جاری ہے، اور اس سلسلے میں 10 زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ حکام نے ملک بھر میں 7000 فوجیوں کی تعیناتی کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ 13 اکتوبر کے روز ایک شخص نے گمپریٹا کارنو نامی اسکول کے ایک ٹیچر کو ہلاک اور 3 دیگر افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ مشتبہ ملزم چیچن شہری ہے، اور حکام یہ تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا وہ اسلامی انتہا پسندی کا شکار تو نہیں۔ وہ حکام کی نگاہوں میں تھا، اور اس واردات سے ایک روز قبل جمعرات ہی کو اس سے شک کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی گئی تھی، تاہم اس وقت حکام کو شبہ نہ ہو سکا کہ وہ کسی واردات کی تیاری میں ہے۔ بیجنگ۔ یورپی یونین کے اعلیٰ ترین سفارتکار جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیجنگ میں حکام کو یہ پیغام دیا ہے کہ یورپی یونین چین کے ساتھ تعلقات کو سنجیدگی سے لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایسے ہی رویہ کی توقع بھی رکھتا ہے۔ اپنے 3 روزہ دورے کے اختتام پر آج ہفتے کے روز بیجنگ میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بوریل نے مزید کہا کہ یورپی بلاک اور چین کے مابین تعاون ناگزیر ہے۔ برسلز کا ماننا ہے کہ بیجنگ حکومت جیو پولیٹیکل معاملات میں بلاک کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ یورپی سفارتکار نے مزید بتایا کہ انہوں نے چینی حکام کے ساتھ حالیہ فلسطینی اسرائیلی تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین میں جنگ اور روس کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی۔ یورپی بلاک کی خواہش ہے کہ چین یوکرین میں جنگ رکوانے کے لیے روس پر اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لائے۔ ویلنگٹن۔ نیوزی لینڈ میں آج بروز ہفتہ انتخابات جاری ہیں۔ جنوری میں اس وقت کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن اچانک اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی تھیں، جس کے بعد اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیبر پارٹی کے کرس ہپکنز اور نیشنل نامی جماعت کے کرسٹوفر لکسن مرکزی امیدوار ہیں، گو کہ عوامیت پسند امیگریشن مخالف نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی بھی پارلیمان میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ الیکشن کے ابتدائی غیر حتمی نتائج آج ہی متوقع ہیں۔ سڈنی۔ آسٹریلیا میں آج منعقدہ ریفرینڈم میں ملکی عوام نے انڈیجنس رائٹس ریفرینڈم کو مسترد کر دیا ہے۔ اس انتہائی اہم ریفرینڈم میں عوام نے انڈیجنس یا ان قبائلی افراد کے حقوق و مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا تھے جو برطانوی قوتوں کی آمد سے قبل سے اس ملک میں آباد ہیں۔ آسٹریلیا کے فرسٹ نیشنز پیپل کہلانے والے یہ لوگ 60,000 سال سے وہاں آباد ہیں۔ 18 ملین آسٹریلوی شہری آج کے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ ریفرینڈم میں قبائلی افراد کے حوالے سے قانون سازی، پالیسی سازی اور اصلاحات پر رائے لی گئی۔ ملان۔ سپورٹس اور لگژری کاریں بنانے والی کمپنی فراری نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں اس کی گاڑیوں کی قیمت کی ادائیگی اب کرپٹو کرنسی میں ممکن ہے، یعنی امریکی صارف کرپٹو کرنسی سے فراری خرید سکتے ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پھنسے مزید 235 ہندوستانیوں کو لے کر دوسری پرواز دہلی پہنچ گئی ہے۔ تل ابیب سے چارٹرڈ پرواز ہفتے کی صبح دہلی پہنچی، جس میں 235 ہندوستانی شہری سوار تھے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ تل ابیب اور دیگر شہروں میں پھنسے ہندوستانیوں میں سے اب تک 247 ہندوستانیوں کو دہلی لایا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو 212 ہندوستانی شہری ایک پرواز کے ذریعے دہلی پہنچے تھے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 30 نمازی شہید اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ شمالی افغانستان میں واقع صوبے بغلان کے شہر پل خمری کی ایک مسجد میں اس وقت ہوا جب نماز ادا کی جا رہی تھی۔ پل خمری کی مسجد میں شیعہ مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسجد میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔
افغانستان میں اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داریاں داعش گروہ ہی قبول کرتا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے اس دعوے کے باوجود کہ اس نے افغانستان میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے، داعش اس طرح کے حملے کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے، اس کے باوجود دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ پشاور میں تاجروں اور میڈیا کے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی معصوم لوگوں کو نشانہ بناتی ہے، تاہم پاکستانی حکومت اور فوج ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے مسائل اور مشکلات کو ہم بھی سمجھتے ہیں، وہاں اربوں ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی دہشت گردی اور دہشت گردوں پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 17 لاکھ افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں، انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، تاہم غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو اپنے وطن لوٹنا ہوگا۔ طوفان الاقصی آپریشن کے 8ویں روز اور فلسطینی استقامت اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جھڑپوں کے دوران صہیونیوں نے ایک بار پھر غزہ پٹی میں رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے تھوڑی دیر پہلے مغربی غزہ میں واقع حی الشیخ علاقے کی رہائشی عمارتوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ خبری ذرائع نے کہا ہے کہ صہیونیوں نے جنوبی غزہ میں واقع خان یونس پر بھی بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے شمالی پٹی غزہ میں واقع الندی، الصفتاوی اور الاتاترا ٹاوروں پر بھی بمباری کی ہے۔ بعض ذرائع نے غزہ پٹی کے مرکزی علاقے میں واقع النصیرات کیمپ پر بھی صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں کی بمباری کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جنگی کشتیوں نے غزہ کے ساحلوں پر گولہ باری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے خان یونس میں مسجد سقہ کے بالمقابل الغا خاندان کے گھر پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں چند افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونیوں نے غزہ پٹی کے مرکزی اور شمالی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی غزہ میں واقع بچوں کے ہسپتال شہید محمد الدرہ پر فاسفورس بموں سے حملہ کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کے ہسپتال پر فاسفورس بموں سے حملے کے بعد اس ہسپتال کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت نے فاسفورس بموں سے حملے کیے تھے۔ طوفان الاقصی آپریشن 8ویں دن میں داخل ہو چکا ہے اور استقامت کے مجاہدین صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں مسلسل بے مثال کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ دریں اثنا غاصب صہیونی فوجی تل ابیب کے حکام کے آرڈر پر وحشیانہ انداز میں غزہ کے رہائشی علاقوں، طبی مراکز، مساجد اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ غزہ کے عام شہریوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی مزاحمتی قوتوں نے بھی جواب میں تل ابیب، گوشت دان، ریشون لستیون اور ہرتزلیہ کو اپنے راکٹ اور میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی شاق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاق عز الدین قسام بریگیڈ نے یہ حملے غزہ پر صہیونی حکومت کے جارحانہ اور وحشیانہ حملوں کے جواب میں اور ان علاقوں میں بسنے والے صہیونیوں کے ان علاقوں سے کوچ کر جانے کے مقصد سے کیا ہے۔
اس درمیان صہیونی حکومت نے پہلی مرتبہ غزہ کے اطراف میں ان کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کے جس میں 50 صہیونی فوجی سوار تھے منگل کو صہیونی علاقے بیری میں لینڈنگ کرتے وقت مزاحمتی قوتوں کے گائیڈڈ میزائل کا نشانہ بنا۔ غرب اردن کے شہر جنین کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جاری ہے اور صہیونی فوج کے اسنائپر جنین شہر کے بعض گھروں کی چھتوں پر بھی تعینات ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں، متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی سرحد پر لبنانی فوج اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے شمالی علاقے اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع صہیونی بستی کیبوتس مسکاف پر فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے زیر قبضہ اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے شمال میں رامیہ اور ایتا کے قریب واقع زہر الجبل کے قریب بھی لڑائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔